بہت پرانی بات ہے۔ ایک ایسی سلطنت تھی جہاں شیشے کے محل تھے، سونے کے دروازے تھے اور ہر چیز وقت پر ہوتی تھی سوائے سکون کے۔ اس سلطنت کا بادشاہ تھا بادشاہ عظیم شاہ۔ لوگ کہتے تھے اس شہر میں اگر کوئی چیز مہنگی ہے تو صرف وقت۔ بادشاہ عظیم شاہ کے پاس سب کچھ تھا، دولت، طاقت، فوج، عزت، مگر جو چیز اس کے پاس کبھی نہیں تھی وہ تھا وقت کا چین۔ وہ ہر وقت جلدی میں ہوتا، جلدی حکم، جلدی فیصلے، جلدی سزا، جلدی انعام۔ اس کے پاس دربار میں گھڑیاں لٹکتی رہتی تھی، ہر دیوار پر گھڑی، ہر کونے میں وقت کا شور۔ ایک رات جب پورا محل سو رہا تھا، بادشاہ عظیم شاہ تنہا بیٹھا گھڑیوں کو دیکھتا رہا۔ اس آواز نے اس کے دل میں سوال پیدا کیا، اگر میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں تو کیا میں وقت بھی خرید سکتا ہوں؟ اگلے ہی دن بادشاہ عظیم شاہ دربار میں داخل ہوا اور گرجتی آواز میں بولا، میں ایک اعلان کرتا ہوں، جو شخص مجھے وقت خرید کر دے میں اسے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ دربار سن رہ گیا۔ وقت خریدنا؟ مگر انعام اتنا بڑا تھا کہ لوگ کوشش کرنے لگے۔ ایک تاجر بولا، میں ایسی گھڑی لایا ہوں جو وقت کو دھیما کر دیتی ہے۔ گھڑی چلائی گئی، وقت ویسے کا ویسے رہا، ناکام۔ ایک جادوگر آیا، میں وقت کو پیچھے لے جا سکتا ہوں۔ جادو ہوا، کچھ نہیں بدلا، وقت وہیں کا وہیں۔ ایک عالم بولا، وقت علم سے جیتا جا سکتا ہے۔ بادشاہ عظیم شاہ نے کہا، مجھے جیتنا نہیں خریدنا ہے۔ ناکام۔ شام ہونے لگی، بادشاہ عظیم شاہ کا صبر ٹوٹ رہا تھا۔ تب دربار کے دروازے پر ایک بوڑھا آدمی آیا۔ نہ جادو، نہ دولت، نہ علم کی نمائش، صرف ایک ٹوٹا ہوا لکڑی کا ڈبہ۔ دربار ہنس پڑا۔ بادشاہ عظیم شاہ غصے سے بولا، تم بھی وقت بیچنے آئے ہو؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، لیکن پہلے ڈبہ کھول کر دیکھیے۔ ڈبہ کھولا، ڈبے کے اندر نہ سونا، نہ چاندی، نہ گھڑی، نہ جادو، صرف دو چیزیں، ایک پرانی تصویر اور ایک چھوٹا سا کاغذ۔ تصویر میں ایک جوان آدمی تھا جو بالکل بادشاہ عظیم شاہ جیسا لگتا تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، یہ وہ وقت ہے جو آپ گزار چکے ہو۔ بادشاہ عظیم شاہ کے چہرہ بدل گیا۔ بوڑھا بولا، یہ آپ کی جوانی ہے بادشاہ، جب آپ کے پاس وقت تھا لیکن آپ نے اسے دولت کے بدلے بیچ دیا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، وقت محسوس کیا جا سکتا ہے بادشاہ، خریدا نہیں۔ اور جو وقت گزر جاتا ہے وہ صرف یادوں میں ملتا ہے، بازاروں میں نہیں۔ دربار بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر درباریوں نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا، یہ جھوٹا ہے، اس نے آپ کا وقت ضائع کیا ہے۔ بادشاہ عظیم شاہ نے بوڑھے کو واپس بھیج دیا اور کہا، کل وقت ضرور لے کر آنا۔ اگلے دن پھر لوگ آئے، اپنے اپنے خیالات پیش کیے، مگر کوئی بات دل کو نہ لگے۔ پھر دروازے پر وہی بوڑھا آدمی آیا، اس بار بالکل خالی ہاتھ۔ دربار ہنس پڑا۔ بادشاہ عظیم شاہ نے پوچھا، اب کیا لائے ہو؟ بوڑھا بولا، میں وقت بیچنے آیا ہوں۔ بادشاہ عظیم شاہ نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے سارا وقت دے دو۔ بوڑھا آگے بڑھا، میں اپنا سارا وقت آپ کو دیتا ہوں، آپ میرے وقت میں جو چاہیں کروا سکتے ہیں۔ دربار چپ ہو گیا۔ بوڑھے کا مقصد یہی تھا، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا اور آنے والا وقت کسی کا نہیں ہوتا۔ درباری پھر بادشاہ کو بھڑکانے لگے۔ بادشاہ عظیم شاہ کا چہرہ سخت ہو گیا، تم نے میرا وقت ضائع کیا ہے، اس کی سزا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، مگر آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ اور دوبارہ مجھے نظر نہ آنا۔ بوڑھا خاموشی سے جھک کر چلا گیا۔ اس رات بادشاہ عظیم شاہ کو نیند نہ آئی۔ وقت محسوس ہوتا ہے، گزرا وقت واپس نہیں آتا۔ گھڑیاں چلتی رہی، ٹک 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 ٹک، مگر اب یہ آواز الزام بن چکی تھی۔
صبح سے پہلے بادشاہ عظیم شاہ نے فیصلہ کیا، میں اپنی ریاست دیکھوں گا بنا بادشاہ بنے۔ اس نے بھیس بدلا اور شہر نکل گیا۔ بازار میں ایک باپ بولا، بیٹا وقت ملے تو میرے پاس بیٹھ جانا۔ بیٹا بولا، بعد میں بابا، ابھی وقت نہیں۔ وہ بعد میں کبھی نہیں آیا۔ دو بوڑھی اماں باتیں کر رہی تھی۔ بادشاہ وقت خریدنا چاہتا ہے، کاش تھوڑا وقت سمجھ لیتا۔ ایک مزدور وقت پر کام کرتا رہا مگر زندگی سے دور ہوتا گیا۔ بادشاہ عظیم شاہ سمجھ گیا، اس سلطنت میں سب کچھ وقت پر ہے سوائے سکون کے۔ اگلے دن بادشاہ عظیم شاہ دربار میں آیا مگر اس بار تخت پر نہیں بیٹھا۔ اس نے کہا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میں وقت کو خریدنا چاہتا تھا جبکہ وقت مجھے خرید چکا تھا۔ اس نے اعلان کیا، آج سے اس ریاست کی سب سے قیمتی چیز وقت اور سکون ہوگی۔ بوڑھے کو بلایا گیا۔ بادشاہ عظیم شاہ نے کہا، تم نے مجھے وقت نہیں دیا، تم نے مجھے سمجھ دی۔